شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپ سٹوری سے، النہیان کا اچانک دورہ اسٹریٹ موومنٹ۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ خوش آمدید پروگرام میں۔ یہ فرمائیے گا کہ متحدہ عرب امارات کے صدر آج تشریف لائے شیخ محمد بن زید، اور پاکستان کا سرکاری دورہ تو انہوں نے مکمل کر لیا ہے لیکن ابھی پاکستان میں ہی ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ کیا اہمیت تھی اس دورے کی؟ وہ پہلے بھی آتے ہیں ہر سال اور رحیم یار خان میں آتے ہیں، وہاں رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ اس دفعہ اسلام آباد آئے ہیں، یا کچھ گھنٹے گزارے ہیں اور واپس گئے ہیں، اہم کیوں ہے یہ؟ جی بہت شکریہ ابصار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ایک نیا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا ہے معرکہ حق کے بعد، اس نے سفارتی سطح پہ پاکستان کا مقام نئی بلندی پر فائز کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ کس طرح امریکہ کی انتظامیہ میں بھی پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کا مقام ایک نئے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان ان ونرز کے اندر شمار کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے پہلے سال میں جن ممالک نے اپنی خیر سگالی میں بے حد اضافہ کیا ہے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جو ہمارے برادرانہ ملک ہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور اب جو متحدہ عرب امارات کے صدر ہیں وہ پہلی دفعہ ایک سرکاری دورے پر پاکستان تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے وہ نجی دورے پر پاکستان تشریف لاتے رہے ہیں، تو اس کی بہت اہمیت ہے اس لحاظ سے کہ اس دورے کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے لحاظ سے ان سے جو بات چیت ہوگی اس کے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بہت اچھا، اس کی یہ بات آپ نے جو کی ہے اس کی توقع تو ظاہر کی جا رہی تھی، اور ایک کرٹن ریزر بھی حکومت نے جاری کیا جس میں کہا گیا کہ بہت سارے معاہدوں کی بہت سارے ایشوز پہ کام ہو رہا ہے، تو توقع یہ تھی کوئی معاہدہ سائن ہوگا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس سطح کے جو دورے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑی خیر سگالی ذات خود کہ وہ سرکاری دورہ پہلا پاکستان کا کر رہے ہیں برسوں کے بعد، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جب اس طرح کے دورے ہوتے ہیں تو اس میں جو اتفاق رائے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ماہرین کی ٹیمیں بیٹھ کر اس کنسنسس کو اور اس اتفاق رائے کو ٹھوس معاہدوں میں شکل دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دورے کے انشاءاللہ بہت مثبت اثرات نکلیں گے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات جو کہ پہلے ہی ایک بہت مضبوط رشتے میں ہیں، ان کے تعلقات میں مزید گہری دوستی میں یہ تبدیل ہوں گے۔ لیکن یہ باتیں ہم پہلے بھی سن چکے ہیں کچھ اور ممالک کے حوالے سے بھی، لیکن آیا کچھ نہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ لیبیا کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد یو اے کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، تو شاید کچھ اس طرح کی بات بھی ہوگی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، تو اتنی امیدیں بڑھانے کی کیا ضرورت ابھی نہیں؟ یہ میں کہوں گا کہ ابھی یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوا قبل از وقت ہے، کیونکہ اس طرح کے جو دورے ہیں ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور بعض اوقات اگر اس سے پہلے کوئی چیز تیار ہو تو وہ اس موقع پہ رابطہ کر دی جاتی ہے، لیکن اگر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر اس کے دورے کے بعد پھر دونوں ممالک کے جو ماہرین ہیں وہ مل کر چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بذات خود سنگ میل ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ایک پہلا دورہ کیا ہے برسوں کے بعد، اور اس کے انشاءاللہ بہت اچھے نتائج نکلیں گے۔ تو اچھا، اس میں آپ نے کہا کہ ابھی رول آؤٹ کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی دفاعی معاملات بھی ہیں جن پہ کوآپریشن ہوگا یا صرف اکنامک ایشوز ہیں؟ دیکھیں، جو سیکیورٹی اور دفاعی معاملات ہیں وہ تمام ممالک جب کرتے ہیں تو ان کو میڈیا میں تو نہیں ڈسکس کیا جاتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ معرکہ حق کے بعد پاکستان کی دفاعی صنعت اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت کی دنیا معترف ہے، اور اب پاکستان کی دفاعی مصنوعات کی بھی عالمی منڈیوں میں بہت مانگ ہے۔ JF تھنڈر جہاز ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، دیگر ہماری جو صلاحیت ہے اس کو بھی لوگ اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو منوایا ہے۔ اور اب اصل میں جو چیلنج ہے جس پر حکومت کام کر رہی ہے کہ جس طرح ہمارے مسلح افواج نے معرکہ حق جیتا ہے، اب ہمیں معرکہ ترقی جیتنے کے لیے اپنی برآمدات کے ذریعے، اپنے ملک کی زراعت کے ذریعے، صنعت کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں
صلاحیت کو ثابت کر کے اپنے ملک کے لیے ہم نے امکانات اور نئے مواقع پیدا کرنے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ مواقع پیدا نہیں ہو رہے. مارکا حق گزرے ہوئے 7 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ یا جی ڈی پی گروتھ میں کوئی بہتری نہیں ہمیں نظر آ رہی. اگر ہوا ہے بریک تھرو تو وہ ڈیفنس اکوپمنٹ کی ایکسپورٹ پہ ہی ہوا ہے. ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس دوسری چیزوں پہ نہیں ہے، تو کیسے یہ سارا کچھ ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ابصار صاحب دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ 2022 میں اکانومی کہاں پر رہی تھی. یہ جو ہم ان 3 سالوں کے دوران IMF پروگرام میں ہیں، اس کا بنیادی مقصد پاکستان کی میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہے. چونکہ ہم آلموسٹ ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ تھے، تو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے ملک کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ 2027 تک ہماری یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ایک ہائی گروتھ موڈ میں جائیں اور اس کے بعد دوبارہ کریش کریں. تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے 2027 تک یہی حالات رہیں گے، غربت، بے روزگاری، مہنگائی ایسی رہے گی؟ 2027 تک ہمیں اپنے ملک کے اندر اصلاحات پہ فوکس کرنا ہے. IMF پروگرام کے ذریعے جو اسٹیبلائزیشن ہے اسے کنسالیڈیٹ کرنا ہے. اور جب یہ ہو جائے گی تو 27 سے لے کر 32 تک جو ہمارا فریم ورک ہے وہ ایک ہائی گروتھ کا فریم ورک ہے جس کو ہم پائیدار ترقی میں تبدیل کر سکیں گے. لیکن اگر آپ نے بنیاد نہیں بدلی اور ایکسپورٹ کی صلاحیت میں اضافہ نہیں کیا اور ہم ہائی گروتھ میں چلے گئے جو کنزمپشن لیڈ ہو، جو امپورٹ بیسڈ گروتھ ہو، پھر وہی. یہ فرمائیے گا کہ شیخ زاید بن نہیان یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے یا اسلام آباد کے اندر بھی تشریف لائے ہیں؟ جی وہ آئے، ایئرپورٹ پر آئے، ان کی ملاقات ہوئی چونکہ ان کا جو وزٹ 1 روزہ ہی تھا. اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں آنے کے بعد یہاں سے پھر رحیم خان روانہ ہو گئے جہاں پر ان کا نجی دورہ. تو پھر لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ پھر اسلام آباد پنڈی کو بند کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اتنا آپ نے اچھا استقبال کیا، اسکارٹ کیا انہوں نے، پاکستان کے ایئر فورس کے طیاروں نے، یہاں بھی انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی. تو باقی شہر کو سجانے کی اور راستے بند کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یا پلان میں کوئی چینج آئی ہے؟ نہیں، پلان میں چینج نہیں ہے، لیکن دیکھیے جو آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کے صورتحال ہے، اس کے تحت جب بھی کوئی ہائی پروفائل ڈگنیٹری یا مہمان آئے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم سارے سیکیورٹی کے تقاضے پورے کریں اور جو ڈیکوریشن ہے وہ ہمیں کر کے اس مہمان کی تعظیم کے لیے دینا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو اور ہمیں ان کی آمد پہ خوشی ہوئی ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم ایک باوقار قوم ہے اور ہم دیکھیے ہر چیز ہمیں یہ نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کوئی آ رہا ہے تو کتنے ڈالر کا اس وقت معاہدہ سائن ہوا ہے. یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا آنا ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ پاکستان کے ایک آفیشیل دور کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا ڈپلومیٹک پاکستان کے لیے ایک سنگ میل ہے. اور انشاءاللہ ان کے اس دورے کے بہت مثبت اثرات میں آپ دیکھیں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میں اسی کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تھوڑا سا کہ ظاہر ہے پاکستانی پرابلم فیس کر رہے ہیں ویزا کے ایشوز پہ، اور پاکستان چاہ بھی رہا ہے کہ UAE کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. کچھ شکایتیں بھی تھیں پاکستان کو، تو کیا ان کا ازالہ ہوا کم از کم ویزے کے ایشو پہ؟ اگر فوری طور پہ کوئی جوائنٹ وینچر اکانومی کے سیکٹر میں نہیں آ رہا تو ویزے کے ایشو پہ کوئی معاملات ریزالو ہوئے؟ جی دیکھیے ان کے ساتھ ایک براڈ رینج موضوعات پہ بات چیت ہوئی ہے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات انشاءاللہ اس دورے کے بعد ان میں مزید مضبوطی آئے گی اور تمام شعبوں کے اندر پیش رفت آپ کو دیکھنے میں ملے گی. جو افغانستان سے طالبان دہشت گرد گروپ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہوئی؟ دیکھیے میں تو اس بات چیت پہ خود شریک نہیں تھا، لہذا میں یہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب سربراہان مملکت ملتے ہیں اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات دونوں کا صورتحال سے بہت تعلق آپ کو یاد کہ متحدہ عرب تو اس کا ایجنڈا بھی افغانستان کی طرف سے پہلے وہ گئے. پاکستان اور متحدہ عرب امارات سے افغانستان کی صورتحال کے بارے میں آپس میں نوٹس ایکسچینج کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے رہے ہیں. اور اس خطے کی جو صورتحال ہے اس پر سب کو تشویش ہے کہ کس طریقے سے دہشت گرد افغانستان کی سرزمین سے
سر اٹھا رہی ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے کے لیے بلکہ دنیا بھر کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے. اس لیے اس مسئلے سے تمام ممالک جو ہیں وہ ان کی دلچسپی ہے، اور پاکستان یقیناً اپنے دوست ممالک کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کو قائل کرے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں. احسن صاحب یہ فرمائیے گا، پی ٹی آئی نے اب اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور سہیل آفریدی لاہور بھی گئے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں. دیکھا رات آپ کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا، وسیم بادامی صاحب کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا، اس کے بعد سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، بہت ساری عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں. آپ تھوڑا سا کچھ کلیئرٹی سے ایک بار اس کو بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ رات کو، اور کیا وہ کون شخص، بچہ تھا یا بڑا تھا یا کیا تھا؟ جی ابصار صاحب، میں نے اس کو اسی وقت واضح کر دیا تھا کہ یہ جو معاملہ تھا یہ ایک بالکل گھریلو نوعیت کا تھا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں لائیو اس وقت ٹی وی کے ساتھ انٹرویو دے رہا ہوں، اور میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی. لیکن جو زیادہ افسوسناک بات ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی نے پورا اس کو ایک سمیئر کیمپین میں تبدیل کیا، میری ذات کے کردار کو کی، اور میری ذات کے نہیں بلکہ اس میں قومی اور ریاستی اداروں کو ملوث کر کے نہایت ہی بھونڈے انداز سے انہوں نے جس طرح ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل مذمت اور قابل افسوس بات ہے کہ مریخ کی بھی کوئی خبر ہوتی ہے تو اس کو بھی کہ وہ ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس ذہنیت کو پی ٹی آئی کو تبدیل کرنا پڑے گا. ایک طرف وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلنے سے باز نہیں آتے، اور اب اسی طرح کی سمیئر کیمپین انہوں نے 2018 میں میرے خلاف کی تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ مجھے گولی کھانی پڑی تھی. تو پی ٹی آئی کو ایک سمیئر کیمپین کے علاوہ شاید کچھ اور تربیت نہیں دی گئی، اور یہ کام جانتے ہیں، اسی پر یہ لگے رہتے ہیں. ٹھیک، تو اس میں وہ آپ کے بیٹے کی آواز تھی یا کس کی آواز تھی؟ آپ کے بیٹے تو ایک لاہور میں نا. جی وہ آپس میں وہ بیٹوں کا مکالمہ تھا، اور جو ہی وہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں کے اوپر ہوں، تو میں نے پھر فون بند کر دیا کہ وہ ان کی ایسی گفتگو نشر نہ ہو. تو یہ کوئی معمول کی بات تھی، اور وہ اس کے فوراً بعد میں دوبارہ آ گیا ٹرانسمیشن کے اندر. تو اس چیز کو ایک ٹویسٹ دینا اور اس کو ریاستی اداروں کے خلاف مہم بنا لینا، میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی قابل مذمت ہے، نہایت ہی قابل افسوس ہے، اور جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے.